فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، گزشتہ خطبے میں نے ظہور دجال کے متعلق بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا تھا ظہور دجال، مہدی، عیسیٰ ابن مریم اور محمد شکیل بن حنیف کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہت لمبی باتیں. میں نے مہدی کے تعلق سے شاید ایک آدھ روایت پیش کی تھی اور پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا گزشتہ خطبے میں بھی کہ یہ ٹاپک چنا کیوں گیا. اور آج ایک مرتبہ اور سن لیجیے. کچھ معزز، موقر اور لائقدار ہستیوں کے ساتھ کل عشاء کے بعد ہمارے سیکنڈ فلور پر ہمارے احباب جو محمد شکیل بن حنیف کے ماننے والے، ان کے متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، انہیں مہدی اور عیسیٰ بن مریم تسلیم کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے احباب کنفیوز تھے کہ صرف مہدی مانتے ہیں. حالانکہ میں نے بہت پہلے پوچھ لیا تھا ساری چیزیں، اس لیے وہ میٹنگ کو بتا بھی رہے تھے کہ ہم نے تو بتا دیا ہے، پھر بھی بتانا ہے. لاسٹ میٹنگ ہے تو لاسٹ میٹنگ ہماری ہو چکی ہے. انہوں نے بالکل نمایاں طور پر ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہاں، محمد شکیل بن حنیف کو ہم مہدی بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ بن مریم مانتے ہیں، اور وہی عیسیٰ بن مریم مانتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تھا. وہی عیسیٰ بن مریم دوبارہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ پیدا ہو کر کے آئے ہیں. یہ انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے زبان سے اقرار کیا ہے. جبکہ ہمارا، آپ کا، دنیا کے تمام محققین، محدثین، مفسرین، اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ، تمام لوگوں کا جو متفقہ طور پر عقیدہ ہے وہ یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا ہے ان کو نازل فرمائے گا. ایک بات اور واضح رہے، ان لوگوں کے یہاں واضح پروف صرف ایک ہے جو اب تک میں نے مشاہدہ اور معائنہ کیا، جو میں نے اخذ کیا، جو میں نے لیا ان سے. لا مہدی الا عیسیٰ، ابن ماجہ کی روایت جو ضعیف ہے اور کئی وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے. ابن ماجہ محقق میرے پاس رکھی ہوئی ہے اوپر، جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. ان میں سے بعض متروک راوی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے جس سے ایکسپٹ کی، جو انہوں نے بتایا ہے ان سے سننے کی صراحت محدثین نے ذکر کی، انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. تو کئی وجوہات کی بنا پر ضعیف ہے، بس آپ اتنا سمجھو کہ روایت ضعیف ہے. میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے میرے بھائی. آج کی بات جو ہے، دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی حتی یبعث رجلا من اہل بیتی یواتع اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی. یہ روایت ہے ابو داؤد 4282 نمبر. بڑی لمبی روایت ہے، کئی سندوں سے ہے، کئی راویوں سے ہے، الگ الگ طور پر. وہاں اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے حدیث نمبر بتا دیا 4282. قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی بھیجے گا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی بھیجے گا. آپ عبارت سنتے چلیں، میرے اہل بیت میں سے بھیجے گا. اس کا نام میرے نام کی طرح سے ہوگا، اسمی جو میرا نام ہے وہ اس کا نام ہوگا. وہ اسم ابی ہے، اسم ابی
اور ان کے ابو کا نام وہ ہوگا جو میرے ابو کا نام ہے۔ میں اگر آپ کو یہ بتلاؤں کہ پوچھوں آپ کے ابا کا نام کیا ہے بھائی، تو آپ فوراً بتائیں گے جو ہوگا وہ، کہ آپ اپنے لکڑ دادا کا نام بتائیں گے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی جان ذرا محترم آپ کے ابا کا نام کیا ہے، میرا نام میرے ابو کا نام عبد المبین ہے، اب میرے ابا کا نام عبد المبین ہے بھائی، کامن سینس کی بات ہے۔ اب یہی میں آپ کو بتلا دوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بات لمبی ہو جائے، بات کٹ بھی جائے، اس کا جواب بھی دیتا چلوں، میں تجزیہ بھی کرتا چلوں۔ محمد شکیل بن حنیف، یہ ان کے متبعین کا کہنا ہے کہ ان کا نام دیکھو محمد آ گیا تو محمد کا نام آ گیا، حنیف اللہ کے رسول کے ابا کا نام آ گیا۔ وہ کیسے آیا آپ تصور کیجئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیفن کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، تو حنیف ان کا نام نہیں ہے میرے بھائی، ابراہیم کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا نام حنیف نہیں ہے۔ حنیف مسلمہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو مسلمان، پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ لیا کہ دیکھو محمد شکیل، اور ایک بات اور آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کا نام محمد عامر ہوتا ہے تو اس کا اصلی نام کیا ہوتا ہے؟ عامر۔ محمد ایسے لگا دیا جاتا ہے احتراماً، یا حکیم احمد، تو احمد جو لگایا گیا وہ احتراماً لگایا جاتا ہے، وہ احمد اس کا نام نہیں ہوتا ہے، محمد اس کا نام نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے جو بعد میں لگا ہے یا پہلے لگا ہے وہ۔ تو محمد شکیل جو اصلیت میں لگا ہے وہ محمد نام نہیں احتراماً لگایا گیا ہے، لیکن ان کو زبردستی کہہ رہے نہیں محمد ان کا نام ہے، چلیے مان لیتے تو محمد ثابت ہو گیا کہ محمد ان کا نام ہے۔ دوسری بات، ان کے ابا کا نام پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام والا ہوگا، یعنی جو میرے باپ کا نام ہے وہی نام ہوگا۔ اب اس کی تشریح، توضیح، تفسیر محدثین نے کیا سمجھا ہے، سلف صالحین نے کیا سمجھا ہے، ہم نے، آپ نے، ہمارے آپ کے اساتذہ نے، عرب سے لے کر کے عجم تک ساری دنیا کے لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ محمد کا نام، جو مہدی کا نام ہوگا محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور ابا کے نام کا مطلب عبداللہ ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا سمجھا؟ نہیں، ابراہیم چونکہ آپ کے سلسلے نسب میں ہے، انہیں کی نسل سے پہ رسول اکرم ہے، تو ابراہیم بھی آپ کے ابا ہوئے اور ان کا نام ایک حنیف تھا۔ ان کو بڑی دور کی کوڑی سوچتی ہے، تعویل کے علاوہ کوئی پروف نہیں ہے، تعویل کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ تو حنیف چونکہ ابراہیم کا نام ہے اس لیے محمد شکیل سے محمد ہو گئے، اور جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بھئی ہمارے ابا کا نام ان کے ابا کا نام ہوگا تو حنیف ہو گیا، تو محمد شکیل بن حنیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے اندر آ گئے۔ چلیے بھائی صاحب، آپ نے فل کر دیا، اوپر سے نیچے تک ماؤں بہنوں جتنے سن رہی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے محدثین نے، مفسرین نے سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد یا احمد نام ہوگا اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، یہی صحیح ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے آگے، لا تنقضی الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیت یعاطئ اسمہ اسمی، یہ بھی اسی ابو داؤد کی حدیث میں ہے۔ دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا نہیں مٹے گی، یہاں تک کہ عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا، وہ مالک ہوگا، بادشاہ ہوگا، یملکا، حتی یملکا، بادشاہ کرے گا۔ ہمارے شیخ حافظ طاہر صاحب نے رات میں ذکر کیا، دکھاؤ 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 دکھاؤ، عرب میں نہیں ہے، بہار میں ہے، عرب میں نہیں، کہیں اور ہے۔ ہاں، عرب کا لفظ کہاں ہے؟ میں نے ڈھونڈا، شیخ نے کہا ہے تو کہیں پڑھے ہوں گے بھائی، تو میں نے ڈھونڈا تو اسی ابو داؤد کی حدیث نمبر میں حتی یملک العرب کا لفظ موجود ہے، بالکل صاف انداز میں، حتی یملک العرب، عرب کے وہ حکمراں ہوں گے، یعنی وہ مہدی عرب کے حکمراں ہوں گے۔ ارے عرب کا چپراسی بننا تو بڑے دور کی بات ہے، حاکم بننا تو بھائی صاحب، او اللہ اکبر، عرب میں کوئی جا کے نوکری کر لے وہی بہت بڑی بات ہے، اور یہاں کا شخص عرب تمہیں جا کر کے محمد شکیل بن حنیف، بڑے احترام کے ساتھ نام لے رہا ہوں، وہاں جا کر کے حکمرانی کریں تو بڑے دور کی بات ہے میرے بھائی۔ من رجل من اہل بیت، میرے اہل بیت سے ہوگا، وہی بات ہے کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، معلوم یہ ہوا کہ وہ مہدی
جن کا تذکرہ روایتوں کے اندر ہے تواتر کے ساتھ، وہ مہدی جن سے ہماری عقیدت ہے، ہمارا لگاؤ ہے، وہ مہدی جن کا تذکرہ محدثین نے کیا ہے، جن کا ذکر ائمہ نے کیا ہے، اور جن کا ذکر و اذکار ہم اور آپ کرتے اور پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ مہدی یہ نہیں ہے جن کو ان لوگوں نے سمجھا، جن کو ان لوگوں نے سمجھا وہ نہیں ہے۔ ایک بات اور بتلاؤں، جب لوگ بیعت کرنا شروع کریں گے عرب میں نا، آپ مہدی ہیں تو انکار کریں گے، نہیں میں مہدی نہیں ہوں، یہ بھی ہے۔ یہاں تو دعویٰ ہی سے شروع ہوا ہے، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کو اگر کوئی عہدہ دینا تو آپ انکار کرتے ہیں۔ جب مہدی کے ہاتھ پر آ کر کے لوگ بیعت کریں گے کہ آپ مہدی ہیں، ان کی کوالٹی، ان کی صفات کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے۔ یہاں تو مہدی نے پہلے ہی سے دعویٰ ہی ٹھوک دیا ہے کہ میں مہدی ہوں، پھر اس کے بعد میں دعویٰ پیش کر کے لوگوں کو اپنے اندر پھنسایا جا رہا ہے۔ اور بات کیا ہے؟ مہدی، ایک بات یہ بھی، ایک نقطہ بھی یاد رکھیں کہ مہدی کے ہاتھ پر جب بیعت کیا جائے گا تو وہ انکار کریں گے۔ یہاں مہدی ہونے کا دعویٰ ہی شروع سے کر دیا گیا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور اس کے بعد میں لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ بات، یہ بھی نقطہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور دیکھ لیجیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی جو ہوں گے میری سلسلہ نسب سے ہوں گے، میری نسل سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ 4284 نمبر روایت ہے، یہ ابو داؤد کی۔ تو ولد فاطمہ سے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ انڈیا کی سرزمین پر 80-90-95% کم سے کم کنورٹر ہیں، بدلے ہوئے ہیں۔ کوئی برہمن تھا، کوئی ٹھاکر تھا، کوئی چمار تھا، کوئی یادو تھا، جو ہمارے ہندو بھائی بتاتے ہوں 100% بالکل صحیح ہے۔ کم لوگوں کا تعلق ہوگا کہ ہاں جو آئے تھے وہاں سے ہیں، باقی کنورٹر ہیں۔ اگر سلسلے نسب آپ جوڑیں گے تو میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ذکر کیا تھا کہ 2-4 پشت ہی جا کر کے بھٹک جائیں گے کہ ہمارے بھائی سکر دادا لکڑ دادا کا نام کیا تھا پتہ ہی نہیں آگے، اور اپنے آپ کو ثابت کر دیے۔ یا ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی ٹوپی ہے، فلاں حسنی فلاں حسینی، اور پتہ چلا کہ ان کے تو دادا ہی ٹھاکر تھے اور حسینی لکھ رہے ہیں، وہ ان کے برہمن تھے، یہ تو حسینی لکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی کنفیوز کر سکتے ہیں جناب مولوی صاحب، ارے پوری دنیا ایک ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے ہو، آدم مٹی سے ہیں۔ کنفیوز کرتے ہیں آپ کو بھائیا، سارے دنیا سب ایک ہی بھائی بہن ہیں۔ نہیں بھائی، جو حدیث کا مفہوم جیسے سمجھا جاتا ہے، جیسے سمجھایا گیا ہے، جیسے محدثین نے اسی لیے کیا جانتے ہیں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں قرآن و حدیث کو ایسے سمجھنا ہے جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ کیا قید ہے بھائی؟ سلف صالحین، سلف میں ہر کوئی صالح نہیں تھا، تابعین میں ہر کوئی صالح نہیں تھا، تبا تابعین میں ہر کوئی صالح نہیں تھا۔ تو جو میں نے عقیدہ اپنا بتایا اہل سنت والجماعت کا، متفقہ طور پر یہ، اگر کوئی شاذ نادر 2-1 نکل جائے کہ یہ بھیا ارے تبا تابعین نے فلاں صاحب نے تو یہ سمجھا الشاذ کالعدم، ایک قانون ہے، اگر 2-1 لوگوں نے کچھ اور معنی الٹا سمجھ لیا ہے تو کالعدم، وہ کالعدم قرار دیا جائے گا، وہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مہدی ہوگا، ٹھیک، اگر کم مدت ہوئی تو 7 سال، ورنہ 9 سال۔ اور اب حدیث دیکھیے، عبارت دیکھیے، فتنعم فیہ امتی نعمتا لم ینعموا مثلہا قط، وہ مہدی جب ہوں گے، یعنی کم اگر مدت ہوگی تو 7 سال، اور اگر زیادہ ان کو حکمرانی کا موقع مل گیا اللہ جانے تو 9 سال ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں میری امت کو ایسی خوشیاں ملیں گی جیسی کبھی نہیں ملی تھی۔ آپ تصور کیجیے، آپ غور کیجیے، آج حدیث کی عبارت بھی، فتنعم فیہ امتی نعمتا لم ینعموا مثلہا قط، میری امت کو بعض من امتی نہیں ہے، میری امت کو، تمام دنیا کے امت کو ایسے خوشیاں ملیں گی۔ کیا ہے؟ امت جب بولا جاتا ہے تو کوئی ایک آدمی مراد ہوتا ہے۔ اللہ تقبل عنی وعن لم یذل من امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری قربانی کو قبول فرما میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے نہیں کی۔ تو امت کا کیا مطلب؟ ساری امت کے لوگ۔ تو یہاں ہم نے جو سمجھا ہے، ہمارے اکابرین نے جو سمجھا ہے، سلف صالحین نے جو سمجھا ہے،
محدثین نے جو سمجھا ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ حاکم ہوں گے عرب میں تو امت کو، پوری دنیا کی امت کو ایسی خوشیاں نصیب ہوگی جیسی خوشیاں کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ رات میں جب بات ہو رہی تھی تو جو لوگ مانے کہ ان کو خوشیاں نصیب ہوگی، یا پولیس والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ تو پولیس والے جس کے پیچھے پڑیں گے اس کو خوشی نصیب ہوگی تو ٹینشن میں ہو جائے گا۔ یہ تو دماغ والی بات ہے، جس کے پیچھے پولیس والے پڑیں گے، جس کے خلاف مقدمہ چلے گا تو اس کو خوشی ملے گی کہ اس کو ٹینشن ہوگا؟ آپ خود دماغ لگائیے۔ تو امت کو خوشیاں ملیں گی، اس لیے اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ دیکھیے امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مہدی الگ ہیں، عیسیٰ بن مریم الگ ہیں، الگ الگ دو عظیم شخصیتیں ہیں، الگ الگ طور پر آئیں گے۔ اب دلیل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ امام مہدی کا ظہور دجال کے نکلنے اور عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، یعنی مہدی آئیں گے ان کے پھر دجال کا ظہور ہوگا، پہلے مہدی۔ دلیل کیا ہے؟ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو سیدنا مہدی کہیں گے کہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ کون کہیں گے؟ سیدنا مہدی، آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ بعض روایتوں میں ہے فجر کی نماز کے پڑھانے کے لیے آگے رہے ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، اس کے بعد آئیں گے۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں جب دو فرشتوں کے ساتھ اتریں گے تو آپ دیکھو گے، جب مینار پر آئیں گے ہاتھ رکھے ہوئے تو آپ دیکھو گے، آپ سیڑھی لے کر اتارو گے۔ ہے بھیا، یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ سیڑھی سے لے کر کے اتارو گے کہ کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا؟ وہ جب ہوگا تب کیسے ہوگا تب جانے۔ ہمیں جتنا بتلایا گیا، جتنا قرآن و حدیث کے اندر، اس پر ہمیں پہلے ایمان لانا ہے۔ تو آپ دیکھیے سیدنا مہدی کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ بن مریم کہیں گے نہیں، تم آپس میں اس کی ذمہ دار ہو، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کی تقریب ہے۔ یہ مطلب یہ اللہ کی طرف سے امت کی تقریب ہے کہ بعد میں امامت کو کروائیں گے، بعد میں وہ ہمارے حاکم بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، امام بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے ایسے ہی۔ لیکن اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو مہدی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہوں گے، کہیں گے آپ آگے پڑھائیے، کہیں گے نہیں آپ پڑھائیے، یہ آپ کو عزت ملی ہے۔ اس حدیث کو حارث بن اسامہ نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف جلد نمبر 1 صفحہ 147 میں کہتے ہیں اس کی سند جید ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا ویسے اس حدیث کی بنیاد صحیح مسلم میں ہے، تاہم وہاں امیر کا نام نہیں ذکر کیا۔ صحیح مسلم میں یہ تفصیل بالکل موجود ہے، لیکن وہاں امیر کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے تو وہ امیر کا نام نہیں وہاں ذکر ہے کہ مہدی کہیں گے۔ لیکن یہ جو روایت ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جس کو علامہ ابن القیم نے المنار المنیف میں ذکر کیا ہے، وہاں اس سند کے اندر مہدی کا نام بھی ہے اس حدیث کے اندر کہ مہدی کہیں گے آؤ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے کہ نہیں آپ پڑھاؤ۔ میرے بھائی تو کیا پتا چلا کہ مہدی الگ شخصیت ہے، اور جب عیسیٰ بن مریم آئیں گے تو مہدی کہیں گے نماز پڑھائی، وہ انکار کر جائیں گے۔ یہاں سے بھی بات معلوم ہوگی کہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ہی ہوں گے۔ یہ پرانے زمانے سے کچھ ابھی ہمارے بھائی نے میری بات ہوئی کسی بھائی سے میں سے، تو کہہ رہے ہیں میں سب بتاؤں گا یہ اتنے سالوں تک، اتنے 100 سالوں تک ضعیف نہیں تھی، اب کیسے ضعیف ہو گئی؟ ارے بھیا کیسے ضعیف ہو گئی؟ یہ نہیں، پرانے زمانے سے ضعیف ہے۔ محدثین نے جو ذکر کیا ہے وہ آپ میرے استاد ہیں، آپ نے کہا میں نے میرے استاد، تو ہم کو جو حدیث ملی ہم نے ذکر کر دیا، انہوں نے حکم نہیں لگایا ہے۔ اگر کوئی کتاب میں بات ذکر کی جاتی تو ایسا نہیں کہ ساری باتیں اس کی صحیح ہیں اور اس نے ٹھپا لگا دیا۔ امام بخاری ہی نے ذکر کیا ہے ما دخلت فی الجامع الا ما صح وترکت من الصحاح لحال طول، میں نے اپنے جامع میں صرف اور صرف صحیح حدیثوں کا ہی ذکر کیا ہے، اور میں نے بہت ساری صحیح حدیثوں کو کتاب ضخیم ہو جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ تو صرف امام بخاری امام مسلم اس لیے صحیح ہے اسی کو کہا جاتا ہے، باقی کو صحیح ہے یا وہ نہیں، وہ درجہ صحیح ستہ تو کہا جاتا ہے، لیکن ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ حدیث ذکر کرنے کہتے ہیں، اچھا حدیث آتی کیوں ہے کتاب میں؟ محدثین نے ذکر کیوں کیا ہے؟ محدثین کا کام تھا حدیث کا ذکر کر دینا جس سند سے ملی ہے، لیکن بعد میں تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کیا کہ بھیا جو کہنے والے ہیں، کیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انس سے ذکر کیا ہے، وہاں ابان ہے، ایک ابان راوی ہے، انہوں نے اپنے سے پہلے والے سے سنا ہے کہ کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی ضعیف روایت کو پکڑ کر کے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی الگ ہیں، عیسیٰ الگ ہیں،
اور مہدی امامت کروانے کے لیے عیسیٰ کو آگے بڑھائیں گے، وہ نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھیا، میرے بابو، یہ روایت جو ہے ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں اور مسند وغیرہ میں، ترمذی 204، ٹھیک ہے۔ ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی، جو میں نے ابھی حوالہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے، میں نے کیا ذکر کیا؟ 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو پانی ٹپک رہا ہوگا۔ کتنا صاف صاف ذکر ہے بھائی۔ یہ جانتے ہیں حدیث کہاں ہے؟ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں، ترمذی 2040 نمبر حدیث ہے۔ یہ پوری صراحت موجود ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تو کیا ہوگا کہ جب وہ سر جھکائیں گے تو پانی ٹپک رہا ہوگا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح سے بوندیں گریں گی۔ سر جھکائیں گے تو پانی ٹپک رہا ہوگا، سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح سے بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ سے جس کافر کو لگے گی وہ کافر مر جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لی عیسیٰ بن مریم کی خاصیت کیا ہے۔ جب وہ نازل ہوں گے، اور ویسا نزول جو نزول کا ہم مطلب سمجھتے ہیں، نزول نہیں کہ ہر جگہ نازل کا معنی کیا ہوتا ہے، منکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے بھیا، تو آپ نے سمجھ لیا، محدثین منکم کا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے، اور نزول کا معنی آپ زیادہ سمجھ گئے، اور سارے لوگ مرغا ہیں، بیوقوف ہیں، جو کچھ نہیں سمجھ پائے، تو ان کی بھاپ سے کافر مر جائے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے، محمد شکیل بن حنیف کتنے کافر مرے بھائی؟ کوئی کافر مرا آج تک کہ پھونک دیا ہو کوئی کافر مر گیا ہو؟ عیسیٰ بن مریم جب نازل ہوں گے، ان کی سانس سے جس کافر کو پہنچے گی اتنا حد نگاہ ان کی سانس کی بھاپ جائے گی، اور جس کافر کو وہ بھاپ پہنچے گی وہ مر جائیں گے۔ تو محمد شکیل بن حنیف کی سانس لینے سے کتنے کافر مر گئے بھائی؟ کوئی کافر مرا؟ ابھی کوئی رپورٹ نہیں کہ کوئی کافر مرا ہے۔ اور عیسیٰ بن مریم جب پھونکیں گے، سانس لیں گے تو مریں گے۔ جب نازل ہوں گے پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نازل ہوں گے آسمان سے 2 فرشتوں کے ہاتھ پر۔ اب ہمارے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں الٹے سیدھے مفہوم بیان کرنے سے بچائے کہ تب فرشتے نازل ہوں گے تو کتنے لمبے قد والے انسان ہوں گے، تو سیڑھی لے کر کے اتارو گے تو کیسے کیا کرو گے؟ اس کو ہمیں نہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ کھود کلیت کرنا، اور نہ ہمیں وہاں گھسنے کی ضرورت ہے، جتنا ہے اتنا ہے۔ نازل ہوں گی تو نازل ہوں گی، یہ پوزیشن موجود ہے، یہ حالات اور یہ ساری چیزیں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نازل ہوں گے۔ اچھا میرے بھائی، پھر اس کے بعد میں یہ ان کی بھاپ کا حد نگاہ جائے گی۔ پھر وہ دجال کو ڈھونڈیں گے، باب لد پر لا کر باب لد پر پائیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، باب لد پر پائیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ عیسیٰ بن مریم کی جو خاصیت ہے اور نازل ہونے کی جو صراحت ہے، وہ محمد شکیل بن حنیف میں کہیں سے کہیں تک 1 کروڑ کلومیٹر دور سے بھی کہیں سے کہیں نہیں نظر آ رہا۔ علاوہ تعویلات کے، علاوہ باطل مفہوم سمجھانے کے، علاوہ داؤں پیچ کے کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے محتاط رہیے، خبردار رہیے اور بچیے۔ ایک روایت اور پیش کر دے رہا ہوں میرے بھائی، یہ روایت بعد میں آئی تھی لیکن ہم لوگوں کے دماغ میں نہیں تھی، وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ روایت ایسے ہے کہ ہمارے بھائی نے رات میں یہ ذکر کیا کہ امکم منکم، صحیح مسلم میں ہے، تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے امکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امکم تو ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، لیکن ہے۔ دیکھیے میں صرف اردو پڑھ رہا ہوں، عربی پڑھوں گا بڑا وقت لگے گا۔ ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ، جو اس سے پہلے سند ہے اسی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے؟ کیا ذکر کیا؟ تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے۔ یہاں منکم کا مطلب یہ سمجھیں لوگ، ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے یا محدثین نے جو سمجھا ہے یا آگے جو بھی سمجھایا گیا ہے کہ وہ نازل ہوں گے اور بحیثیت انسان نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے۔ کہ بھائی نازل ہوں گے، وہ انسان تھے، انسان ہیں، انسانیت ہی کی شکل میں آسمان کے پر ہیں وہ، اور انسان ہی کی شکل میں واپس آئیں گے، تو ہم میں سے نہیں ہو جائیں گے تو جناتوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو انسانوں ہی میں سے تو ہوں گے، تو تم میں سے کا مطلب ہوگا کہ انسانوں میں سے ہی ہوں گے، جو تھے وہی ہیں۔ وہ تم میں سے کا مطلب پیدا ہونا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے منکم کا مطلب سمجھ لیا کہ جو عیسیٰ بن مریم آئیں گے اور تم میں سے ہو کر کے امامت کریں گے، تو منکم کا مطلب یہ ہے وہ پیدا ہوں گے۔
یعنی وہ نازل ہونے کا مطلب، اور بھائی بات بتا دوں میں، ان لوگوں کا پختہ عقیدہ ہے یہی کہ وہی عیسیٰ بن مریم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا تھا وہی محمد شکیل بن حنیف ہے، وہی ہیں، پیدا ہو کر کے آ گئے ہیں. اس کا مطلب ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ بن مریم اب آسمان پر نہیں، وہ زمین پر دھرتی پر اتر چکے ہیں، اور وہی ہے محمد شکیل بن حنیف. بات سمجھ دیکھیے. رسول تم کیسے ہوگے جب تم میں مریم ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے. ولید بن مسلم نے ابن ابی زیب سے پوچھا، اوزائی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح بیان کیا، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم امامت کرائے گی. ابن ابی زیب نے جواب میں کہا، جانتے ہو تم نے تمہاری امامت کرائے گا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے سب بتا دیجئے. انہوں نے جواب دیا، اس میں مسلم پوری ڈیٹیل موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت امامت کرے گی. مطلب یہ ہے میرے بھیا، میرے احباب، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، کہ امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر کے تم میں سے کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے، یعنی تم ہماری امت میں سے اور تمہیں میں سے ہو کر کے امامت کرائیں گے. منکم کا مطلب ولادت نہیں ہے، منکم کا مطلب پیدائش نہیں ہے، منکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد شکیل بن حنیف پیدا ہو گئے اور وہ ہیں عیسیٰ بن مریم، یہ مطلب نہیں ہے. کچھ باتیں اور آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں میں، وقت جا رہا ہے. دیکھیے محمد شکیل بن حنیف جو میں نے بتا دیا کہ ان کا عقیدہ ہے، اور میں نے حدیث پڑھ کر کے مہدی کے تعلق سے اور بڑی اختصار کے ساتھ عیسیٰ بن مریم کے تعلق سے بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور دلیل اور پروف کیا ہے، اور دو الگ الگ عظیم شخصیتیں ہیں. اب ان کے عقیدے کا ہم دیکھتے ہیں کہ بھیا ان کے جو پروف اور جو عقائد ہے اس کا میں مختصر طور پر تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بڑی اختصار کے ساتھ. دیکھیے کیا کہا، ابھی میں نے جواب دے دیا کہ محمد حنیف، تو محمد نام آ گیا، اور عبداللہ کی جگہ پر انہوں نے لگا دیا کہ نہیں بھائی حنیف ابراہیم کا نام، جو کہ ابراہیم کا نام حنیف نہیں تھا. ابراہیم کا نام ابراہیم ہے، اور قیامت تک ابراہیم کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علی ابراہیم علی حنیفت نہیں پڑھتے ہیں، علی حنیفن کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم بھی پڑھتے ہیں. تو ابراہیم کا نام ابراہیم ہے، حنیف نہیں نام تھا. یہ ان کا کنفیوژن، یہ انہوں نے مفہوم سمجھا ہے یا جو ہے ان کو سمجھا دیا گیا ہے، بالکل فیڈ کر دیا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تک جو ہمارا اسلامی بھاشا ہے، ہماری زبان، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ جس زبان میں کے جاننے والوں میں پیدا ہوئے اور نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ہمارا قرآن عربی میں، ہماری حدیث کی کتابیں عربی میں، تو اردو، ہندی، سنسکرت، انگلش آپ سمجھ سکتے ہیں اسلامیات کو، لیکن جڑ تک، تہ تک جانے کے لیے جب تک عربی آدمی نہیں جانے گا نہیں سمجھ پائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں ارے ابو جہل بھی تو عربی جانتا تھا، وہ سعودیہ میں سارے لوگ عربی جانتے، سینیا میں حال کو کھول رہا ہے. یہ ادھر ادھر مت لے جاؤ، یہ بالکل کنفرم ہے کہ عربی اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو اسلام کو کما کو نہیں سمجھ پائے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. اچھا، مہدی اہل بیت فاطمہ میں سے ہوں گے، عرب میں حکومت کریں گے. محمد شکیل بن حنیف ابھی تک نہیں کیے ہیں، 7 سے 9 سال تک رہیں گے. کتنے سال ہو گیا ان کا دعویٰ ٹھوکے ہوئے، ابھی یہ لوگ منتظر ہیں، کہہ رہے ہیں 7 سے 9 سال کب مانا جائے گا. ابھی ان کو یہی نہیں پتا کہ کب سے جوڑا، کب سے 7 سے 9 سال ہم جوڑے، کب سے ان کو یہ کنفیوز میں آئے کہ 7 سے 9 سال والا ابھی پیریڈ شروع ہوا کہ نہیں شروع ہوا. ابھی تو اچھا مہدی بڑا دولت بانٹیں گے، حکمرانی کریں گے، امت خوشحال ہو جائے گی. ان میں سے تو کوئی پارٹی بھی نہیں دکھ رہی، امت تو تنگحال ہے، بیچاری بھر رہی ہے، ادھر ادھر ساری حکومتیں دبا رہی ہے، فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، اور مہدی تو عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا مہدی کے دور میں، امت خوشحال نظر آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، اور فصل اور غلہ جات بہترین اعلیٰ کوالٹی کے فصل ہوں گے، غلہ جات ہو جائیں گے، یعنی ہر طرف سے بیش بہا نعمتوں کی بہار ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. بھیا محمد شکیل بن حنیف جہاں رہ رہے ہوں گے وہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے مل کر کے ان کو مالدار کر دیا ہو، پھر وہ تقسیم اقسیم کر رہے ہوں، لیکن ایسے بقیہ امت کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے. بھیا ہم کو تو آج تک کچھ نہیں ملا، آپ میں سے کسی کو کچھ ملا اور بتا دیجیے کہ امام مہدی نے کچھ آپ کو دے دیا ہو. تو یہ ہے نہیں، کہیں سے کہیں تک نہیں ہے میرے بھائی. جوڑ دیا، زبردستی جوڑ دیا، بالکل ایسے ہی جوڑ دیا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو دعویٰ کیا، لوگوں نے جوڑتے گئے، مر گیا، بیت الخلا میں جا کے مر گیا، اس کے بعد ختم معاملہ. تو اس کے ماننے والے، اچھا عجیب المیہ یہ کہ اس کے ماننے والے ابھی بھی زندہ ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں نہیں تھے، کیسے تھے بھیا، کیسے تھے وہ عیسیٰ اگر تھے اور اس کے بعد میں آئے وہ، تو کیسے وہ مر گئے اور اس کے بعد میں ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی.
عیسیٰ بن مریم آئیں گے, اس کے بعد میں دجال کا ظہور ہوگا. تو عیسیٰ بن مریم اگر قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی تھا تو دجال کو تو اس نے قتل بھی نہیں کیا, اس سے پہلے مر گیا. سارے میرے بھائی کنفیوژن کی باتیں ہیں, اور دماغ آپ جب بیٹھیں گے بات کرنے نا تو آپ ایسے نکات سنیں گے اور ایسی باتیں سنیں گے جو دنیا میں آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ لیں مہدی حکمراں ہوں گے, حاکم بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اچھا حکمراں کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان سے بھی بات ہوئی, بھائی آپ کی بات ہوئی, وہ حکمراں اپنے ماننے والوں کے لیے ہوں گے. ارے یہ تو آپ نے سمجھ لیا ہے, حکمراں ہوں گے عرب کے حکمراں ہوں گے اور ان کی حکمرانی پوری دنیا میں چلے گی. یہ حکمراں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ 10 20 50 لوگ یا 10 20 ہزار لوگ جو مان کے ان کی حکمراں ہوں گے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی, ہم بھی کسی کو پکڑ لیں وہ ہمارے حاکم ہو جائے, حکمراں ہو جائے. تو یہ الٹے مفہوم ہے, الٹا مفہوم ہے, بالکل الٹا سمجھایا گیا ہے میرے بھائی. مہدی سفید پیشانی صاف رنگ کے ہوں گے, یہ حدیث کے اندر ہے. سفید پیشانی اور صاف کلر کے ہوں گے. صاف کلر آپ خود تجزیہ جا کر کے مشاہدہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا دیکھ لیں کہ صاف کلر کیا ہے کہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اسلام انصاف کا دورہ ہوگا, ہے ہی نہیں. امت کا غلبہ ہوگا, یعنی امت مظلوم نہیں ہوگی, مقہور نہیں ہوگی, امت کو ستایا نہیں جائے گا, بلکہ امت کا غلبہ ہوگا. امت فرنٹ پر ہوگی اور امت مظلوم نہیں ہوگی. ایسا بھی نہیں یہاں نہیں دکھ رہا ہے میرے بھائی. تو آپ یاد رکھیں میرے بھائی کہ انہوں نے اپنے طور پر نزول کا معنی بدلا, مہدی کے جو صفات ہیں انہوں نے گھسیڑا اور انہوں نے اپنے آپ میں ثابت کیا, لیکن احادیث کی روشنی میں کوئی بھی کوالٹی ان کے اندر نہیں نظر آ رہی ہے. بھیا جو ماننے والے ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ جانے, رب جانے. اس کے بارے میں نے قرآن پاک کی آیت پہلے پڑھ دی تھی, کل حزب بما لدیہم فرحون. دنیا کے اندر جو شخص جو بھی عمل کر رہا ہے نا اس میں وہ آنکھ بند کر کے مگن ہے, ہم تو خوش ہیں, ہم تو خوش ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اب اخیر بات میرے بھائی, یہ میں نے بتلا دیا اختصار کے ساتھ, ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی محمد شکیل بن حنیف کو ہم مہدی مانے نہ مانے, نہیں مانیں گے. نہ اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ابھی مانا ہے, نہ مان رہا ہے, نہ مانے گا. ہاں کچھ لوگ اس پھندے میں جا چکے ہیں, اور بغیر کسی نام کے میں بتا رہا ہوں ہماری کالونی کے کچھ فرد بھی جا چکے ہیں اس سلسلے. ہماری کالونی میں باہر سے آئے ہوئے ہمارے بھائی دوست تو ہیں ہی, لیکن انہوں نے اپنے نہج پر کچھ لوگوں کو کر بھی دیا ہے. آگے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے, اپنی اولاد کو ہمیں بچانا ہے. ان سے دوری بنا کر کے رکھیے. ان کی یہ کچھ اگر یہ سمجھائیں, پہلی بات تو یہ ایسے نارمل ہر چلتے پھرتے لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں, یہ پہلے بھانپتے ہیں کس کو سمجھانا ہے کس کو نہیں سمجھانا ہے, تو اس کے بعد میں سمجھاتے ہیں. اور عام طور پر آپ نے ان کو دعوت دیتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. اس لیے آپ بچیے, خود کو بچائیے, آل اولاد کو بچائیے, ان کی قربت مت اختیار کیجیے, ان لوگوں سے کی قربت مت اختیار کیجیے. اور یہ ویسے ہی لوگ دیکھ کر لوگوں کی قربت اختیار نہیں کرتے, ان کی بھیڑ اپنا ادھم مچتا ہے راتوں رات ادھم مچتا ہے, کھانا بنانا نہ معلوم کیا کیا. تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محتاط ہو جائیں اور اپنے تمام رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچائے, تمام مساجد کی ائمہ تک یہ پیغام پہنچائے کہ وہ اپنے ممبروں محراب سے اس بات کو اجاگر کریں, نمایاں کریں کہ پوری دنیا کے عرب و عجم کے علماء جو محدثین, مفکرین, محدثین, فقہاء, بڑے سے بڑے فقہاء موجود ہیں, محدث آج بھی موجود ہیں میرے بھائی, وہ جو ہے امام مہدی کو نہیں سمجھ پائے. انہوں نے مہدی اور عیسیٰ کو الگ سمجھا, یہ ایک سمجھ گئے. تو جو وجود پذیر ہے جو آ چکے ہیں دنیا کے اندر, ہمارے علماء اکابر جو محدثین فقہاء وہ نہیں سمجھ پائے, لیکن ہمارے چند معدود بھائی سمجھ گئے. یہ میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ ان کی اپنی فکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سچی اچھی درست بات ہو اس پر اللہ ہمیں قائم رکھے. میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, تو بھیا ناراض ہو گئے, آپ ہدایت پر نہیں مانگو. آپ کے علماء جو کہتے ہیں آپ ہدایت پر, ہم لوگ ہدایت پر نہیں ہیں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ان کو نے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے, تاکہ پھر نہ کہیں کہ آپ نے تو ہم لوگوں کو ہدایت کہا, آپ ہدایت پر نہیں. بھیا ہم اللہ جانے, ہم تو سب کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے. بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ باتیں رکھ دی ہیں, آپ احتیاط برتیے, بچ کے رہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.